کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں بولتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب، وہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں۔ اور جب ہم نے قرآن مجید کی چوکھٹ پہ سوال کیا ہے تو قرآن مجید ہم کو جواب دیتا ہے تمہاری نظروں میں دنیا دار کامیاب ہوں گے، تمہاری نظروں میں بزنس والا کامیاب ہوگا، تمہاری نظروں میں مال والا کامیاب ہوگا، تمہاری نظروں میں اولاد والا کامیاب ہوگا، تمہاری نظروں میں اونچے مکانات والا کامیاب ہوگا، تمہاری نظروں میں گاڑی اور بنگلے والا کامیاب ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ آسمان، یہ مال و دولت، اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیا کی زینت ہیں۔ انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن قسم خدا کی یاد رکھو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ کا جتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر اللہ کا جتنا زیادہ تقوی ہے اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج ہم کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال دیا گیا کہ تقوی الہی کیا ہوتا ہے، خوف الہی کیا ہوتا ہے، کس چیز کا نام تزکیہ نفس ہے، کس چیز کا نام تصفیہ نفس ہے کہ اپنے دل کو کیسے پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو کیسے پاک کرنا ہے، اپنی خواہشات کو کیسے دبانا ہے۔ آج ہم جس دنیا کی بھیڑ میں چل رہے ہیں، ایک طرف ہمارے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے عمل کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کہیں ہمارے ذہن و تصور سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے ذہنوں سے نکالی جا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسی لیے مدینے کی سرزمین پر 1400 سال پہلے پیغام دے دیا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو جب تم دنیا میں آؤ تو دنیا میں آنے کے بعد یاد رکھو ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 باتوں کا ادب سکھا دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھا دو، حب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت اس کو سکھا دو، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی اس کو سکھا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے بچے ہیں، آج ہماری بچیاں ہیں جس راستے پر چل رہے ہیں، آج غیروں کی نظریں اچھی نہیں ہیں، آج غیروں کے ارادے اچھے نہیں ہیں، ان کی سازشیں اچھی نہیں ہیں، آج منظم سازشوں کے تحت ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے بچے اگر اسکول اور کالج میں پڑھنے جاتے ہیں تو اسکول اور کالج میں بھی ان کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ہمارا بچہ کوئی کہیں پڑھنے جاتا ہے، الغرض مقصد کیا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے روح محمدی کو نکالا جائے، کس طریقے سے ان کے اندر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کو نکالا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کو نکالا جائے، یعنی یہ وہ قوم مسلم ہے۔ عزیزان محترم، آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاملات کیا ہیں، آج حالات کیا ہیں کہ اگر ہماری بچی آج کوئی اگر کالج میں پڑھنے جا رہی ہے تو کسی کو بھگوا لیفٹ ڈرائیو کا شکار کیا جا رہا ہے، کسی کو ناجائز عشق و محبت کے نام پر پھنسا کر کبھی اس کی جان کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو موت کے دہانے سلا دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کبھی اخبار کی سرخیاں یہ بنا کرتی ہیں کہ لڑکی کا نام ہینا ہے لیکن اس کو ایک پریم شنکر نام کے لڑکے سے پیار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پرینکا بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ لڑکی کا نام شہناز ہے لیکن بعد میں وہ کچھ اور بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ہڈیوں کو تہے دیکھ کر دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو گنگا کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ آج میری قوم کا عالم یہ ہے، یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے مدینے کی سرزمین پر 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا اے لوگوں یاد رکھو اپنے بچوں کو کامیاب بناؤ، اپنے بچوں کو دنیا حاصل کرنے کے ذرائع سکھاؤ، تم سب کچھ بناؤ، لیکن یاد رکھو جب تمہارے گھر کے اندر اولادیں پیدا ہو، جب تمہارے بچے پیدا ہو تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اس کو سکھا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میرے آقا نے مدینے کی سرزمین پر پہلے کی ارشاد فرما دیا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھا دو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھا دو، یعنی اس کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت گھٹی کی شکل میں پلا دیا جائے، اور جب نبی کی محبت اس کو گھٹی کی شکل میں پلا دی جائے گی یاد رکھنا وہ اپنی جان تو دینا گوارا کر لے گا لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ایمان سے سودا کرنا ہرگز گوارا نہیں کرے گا، اور زمانے کو یہی پیغام دے گا کہ لہد میں عشق نخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، رسا کسی شہ کے
चूमे और आह कि तुम इतना दिमाग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान मौज़मी, फैज़ान नौशाही, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ऐसी सूरत में हमारे लिए ज़रूरत है कि हम अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत सिखा दें, हम अहले बैत की मोहब्बत सिखा दें। और जब अहले बैत की मोहब्बत सिखा देंगे तो वजह क्या होगी, फिर हमारा बच्चा बड़े होके चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी अपने ईमान के साथ सौदा करना हरगिज़ गवारा नहीं करेगा। अपनी जान दे देगा लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेगा। आज किस तरीके से हमारी बच्चियों को राह इस्लाम से फेरा जा रहा है और उनको राह इन्हिराफ पर लाकर खड़ा किया जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। आज किसी हमारी मुस्लिम बच्ची को बुलाया जाता है, उसको नाजायज इश्क मोहब्बत का शिकार उसको किया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है। ऐसे दौर में जरूरत है कि अपनी बच्चियों को खवातीन इस्लाम की तारीखें सुनाई जाएं कि कौन खवातीन इस्लाम, इनको बताया जाए कि कौन है जनाब हजरत आसिया, कौन जनाब आसिया है जिनके बारे में आता है जो फिरौन की बीवी है। जब फिरौन को मालूम हुआ कि आसिया खुदा पर ईमान रखती है और मेरे खुदा होने का इनकार करती है, इमाम गजाली ने इस बात को मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं जब फिरौन को मालूम हुआ कि आसिया अल्लाह पर ईमान रखती है और मेरे खुदा होने का इनकार करती है, आप पर तरह तरह के जुल्म करने लगा। कभी कभी आपको गर्म रेत पर धूप में लिटा दिया करता था, तो कभी कभी आपके जिस्म पर मेखे ठोंक दिया करता था। ये आलम हुआ करता था हजरत आसिया का। लेकिन हजरत आसिया कहती थी, ऐ फिरौन याद रख, अगर तेरा 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 कुदरत और तेरी कुदरत तू सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म पर कादिर है, लेकिन याद रख इस दिल के अंदर कल भी खुदा की मोहब्बत थी, आज भी खुदा की मोहब्बत है और सुबह क़यामत तक अल्लाह की मोहब्बत रहेगी। कोई इस दिल से खुदा की मोहब्बत को निकाल नहीं सकता है। ये हजरत आसिया का ईमान है। लेकिन आज हमारी बच्चियों से मालूम किया जाए कि कौन है हजरत आसिया, तो आज हमारी बच्चियां हजरत आसिया के बारे में नहीं बता पाएंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आसिया के बारे में आता है कि जब फिरौन आप पर जुल्म सितम किया करता था, यहाँ तक कि कभी कभी आपको रेत पर लेटा दिया करता था, यहाँ तक कि उधर जब हजरत आसिया पर जुल्म सितम का निशाना आपको बनाया जाता है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उधर अल्लाह ताला अपने नूरानी फरिश्तों को हुक्म देता है वो आसिया पर आकर अपने पैरों पर साया कर लिया करते गए। और इतने में एक दिन फिरौन जुल्म सितम कर रहा था। इसी तरीके से हजरत आसिया धूप में लेटी हुई है, वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही गुजरे हैं, हजरत आसिया कहने लगी, ऐ मूसा जरा मुझे बताओ कि अल्लाह मुझसे इस हाल में राजी है कि नहीं है। इतना सुना है अजीज़ान मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, आसिया फिक्र मत कर, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के अंदर महल तामीर कर रखा है। ये हजरत आसिया का ईमान है। आज हमारा आलम क्या है, हमने अपनी बच्चियों को नहीं सिखाया। आज अगर कोई बाप है तो एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत करे, एक भाई की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन के ईमान की हिफाजत करे, एक बेटे की जिम्मेदारी है, एक हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने मातहत लोगों के ईमान की हिफाजत का इंतजाम करे, वरना कल क़यामत के दिन याद रखना अपना दामन बचा नहीं सकते। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में से हर कोई मुहाफिज है और तुम सबसे उसकी रियाया के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अगर आज कोई बाप है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत का पहले इंतजाम करे, उसके बाद दुनियादार बनाए, उसके बाद उसको कमाने के असबाब सिखाए। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चा बालिग होने लगे, जब बच्चा बड़ा होने लगे तो उसको ईमान की अहमियत बताई जाए। ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसको कहते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम खुद को भी और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम अपने बच्चे को दुनिया का ऐशो आराम देने के लिए तरह तरह नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना तालिब हुसैन साहिब किबला मिसबाही, कारी मुद्दस्सिर साहिब किबला, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम, स्टेज पर उलमाए किराम की तादाद बढ़ती जा रही है और मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमने अपने बच्चे को सिखाया कि तुझको बिजनेस कैसे करना है,
تجھ کو دنیا میں دولت کیسے حاصل کرنی ہے، تُونے دنیا میں رہ کر تجھے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ کب سکھایا کہ تجھ کو آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے؟ تو نے دنیا میں محل بنانے کے، تعمیر کرنے کے تو نے خواب تو اس کو دکھائے، لیکن جنت میں محل تعمیر کرنے کے کتنے خواب اس کو دکھائے؟ یہ چیز ہم کو نہیں بتائی گئی، یہ ذہن ہمارے بچوں کو نہیں دیا گیا۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج ہمارے بچے غیروں کے دامن میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے اب بھی غور و فکر نہیں کیا تو یاد رکھنا پھر ہمیں اس سے زیادہ برے دن دیکھنے کے لیے ہم پھر منتظر رہیں، اس سے بھی زیادہ خراب دن دیکھنے کے لیے ہم منتظر رہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے، مجھے امید ہے ان کی ذات سے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم رائن کلکم مسئول، تمہیں ہر ایک محافظ ہے اور ہر ایک سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس سے معلوم کیا جائے گا۔ اگر امام ہے تو اپنی قوم کا محافظ ہے، اس کی قوم کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی شوہر ہے تو اس سے اس کی قوم کے بعد اس سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو اس سے قیامت کے دن اپنی اولاد کا محافظ ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا تو نے اولاد کو دنیا میں رہ کر سب کچھ سکھایا، لیکن یہ بتا تو نے آخرت میں کامیاب اور ایمان کی حفاظت کا تو نے کیا طریقہ اس کو بتایا؟ کوئی طریقہ تو نے اس کو بتایا؟ آج یہ طریقہ ہم نے نہیں بتایا، نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قسم خدا کی میں کہنا چاہتا ہوں، میری اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ کرم کرنے والا دنیا کے پردے پر کوئی نہیں آیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ کریم کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی دنیا کا کتا اگر اس بات کا شکار کرنے کی کوشش بھی کرے، اگر وہ چاہے کہ بھگوا لو ٹرپ کے شکار میں اگر تم کو گرفتار کیا جائے تو یاد رکھنا ایسی محبت کو جوتے کی پر رکھنا اور زمانے کو پیغام دینا کہ یاد رکھو کہ کل بھی اس دل کے اندر محبت مصطفیٰ کی تھی، آج بھی محبت مصطفیٰ کی ہے، اور قیامت تک اس محبت کا دامن کو کوئی ہمارے ہاتھوں سے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت رہے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، تم خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں سکھایا ہے؟ اور انہی عورتوں کا وہ کردار رہتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے کی عورتیں اگر صحیح ہوتی ہیں تو یاد رکھو کہ پوری ملت صحیح ہوا کرتی ہے۔ نہیں سنا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ؟ ایک ماں کی تربیت کا اثر تھا جناب والا کہ اللہ نے ان کو ولی بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ وہی تو ماں تھی کہ بیٹا نماز پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ بیٹا مٹھائی ملتی ہے، شکر ملتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر کہیں کھیلنے چلے گئے، لیکن اب آپ کی ماں نہیں ہے۔ روزانہ مٹھائی رکھ دیا کرتی تھی، لیکن مصلی بچھا کر دعا کرتی ہے میرے مولا تو آج میری لاج رکھ لے۔ روزانہ میں فرید کے مصلی کے نیچے مٹھائی رکھ دیا کرتی تھی، اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، لیکن آج وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ اگر آج اس کو شکر نہیں مل پائی تو کہے گا ماں تو جھوٹ بولتی تھی۔ ایک ماں کی تربیت تھی، جس ماں کی تربیت نے اپنے زمانے کے بچے کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہوا کرتی ہے کہ جو اپنی اولاد کی کس انداز میں تربیت کیا کرتی ہے۔ کون؟ حضرت سمیہ بنت خبات ہیں۔ وہ سمیہ بنت خبات جب آپ ایمان لے آئی ہیں تو کفار آپ پر ظلم و ستم کرنے لگے، اتنا ظلم و ستم کیا، طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے۔ ایک دن ابو جہل بولا اے سمیہ، کیا تو اپنے ایمان سے نہیں پھرے گی؟ تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو کلمہ مت پڑھ۔ تو حضرت سمیہ کہتی ہیں اے ابو جہل بات سن لے، کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، میرے دل سے ایمان کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ جب میں مسلمان ہو گئی ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اب میں نے گلے میں ڈال لیا ہے۔ تیرا ظلم و ستم، تیرا جبر میرے گلے سے وہ پٹے کو اب نکال نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ابو جہل نے اتنا سنا ہے، ابو جہل جو تھا نا اپنی جہالت دکھانے لگا، اور اپنی جہالت دکھانے کے بعد حضرت سمیہ کے ناف میں اس نے ایسا نیزہ مارا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لیکن اس اسلام کی شہزادی نے اپنی موت کو گوارا کر لیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دین سے سودا ہرگز نہیں کیا۔ یہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی داستان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ داستان ہمارے سامنے کب بیان کی جاتی ہے؟ یہ داستان ہمارے گھروں کے اندر کب بیان کی جاتی ہے؟ آج ہماری بچیاں اگر کالج کے اندر پڑھنے جا رہی ہیں تو نہ جانے کالج کے اندر کیسے کیسے کام ان سے کرائے جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے کالج ہیں، غیر مسلموں کے کالج کے اندر وہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، ایک طرف مرد بیٹھے ہیں، دوسری طرف بچیاں بیٹھی ہیں۔ اب آپس میں جب مخلوط تعلیم ہوگی، جوانی کے جذبات ہوتے ہیں،
عقل کی کمزوری ہوتی ہے، تجربات کی کمی ہوتی ہے، ایسے عالم میں جب تجربات پر، جب عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ان تمام چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج قوم مسلم کو، آج آپ کو نظر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کو بھی اس بات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، جہاں ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، اور وہاں پھر ہم اپنے آپسی اختلافات میں پڑے ہیں، وہاں ہم اپنی آپسی تنازعات میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم اپنی آپسی عداوتوں میں پڑے رکھیں اور ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پر لگ رہے ہیں۔ دشمن ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ قسم خدا کی یاد رکھو، اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، اس دور میں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ یہ ہمارے آپسی اختلافات کا وقت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کالج قائم کیے جائیں، سب سے بڑی ذمہ داری کیا، اپنے کالج، اپنے اسکول قائم کیے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل فون کا استعمال یہ بہت زیادہ فساد کی جڑ بن رہا ہے۔ سب سے بڑے فساد کی جڑ یہ ہے، اگر کسی بچی کے پاس موبائل فون ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فون کو چیک کرے، بھائی کی ذمہ داری ہے اس فون کو چیک کرے کہ کس سے بات کرتی ہے، کس سے بات نہیں کرتی ہے، تبھی اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ورنہ پھر کیا جائے، پھر وہ وہی دن ہے کہ ہماری تباہی و بربادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر تارا، سما الفقر و فقری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارا، اور فرماتے ہیں تجھے آواز سے اپنے کوئی بھی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ رفتار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جنہیں دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔